السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مرکزی الیکشن کمیشن کے عہدیداروں کی ٹیم نے آندھرا پردیش میں لوک سبھا اور ریاستی اسمبلی کے انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار کے زیر قیادت مرکزی انتخابی کمیشن کی ٹیم اس تلگو ریاست کے دورے پر ہے۔ وجےواڑہ میں آئندہ انتخابات کی تیاریوں اور فہرست رائے دہندگان کی تیاری کے مسئلے پر اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں راجیو کمار نے مختلف سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس اجلاس میں ریاست کی اصل اپوزیشن تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو، جنسینا کے صدر پون کلیان کے علاوہ حکمراں جماعت YSR کانگریس کے رکن پارلیمنٹ وجے سائی ریڈی نے شرکت کی۔ ان کے علاوہ BJP اور CPM BSP کے لیڈران بھی موجود تھے۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے کھنابل علاقے میں شبانہ آگ کی ایک بھیانک واردات میں کم سے کم 8 رہائشی مکان خاکستر ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ اننت ناگ کے کھنابل علاقے کی بوٹ کالونی میں دوران شب آگ کی ایک اور واردات میں کم سے کم 8 رہائشی مکان مکمل طور پر خاکستر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آگ کی اس واردات سے 13 کنبے بے گھر ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان مکانوں میں جو کچھ بھی جائیداد موجود تھا وہ سب کچھ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ متاثرین کو فوری امداد فراہم کرے تاکہ وہ ٹھٹھرتی سردیوں میں سر چھپانے کا کوئی بندوبست کر سکیں۔ دریاسنا پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں سے متعلق GHQ حملہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری اس وقت عمل میں آئی جب وہ پہلے ہی کئی مقدمات کے تحت اڈیالہ جیل میں سزا کاٹ رہے۔ پاکستانی نیوز کے مطابق راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان کو GHQ حملہ کیس کے علاوہ میٹرو اسٹیشن پر آتش زدگی اور تشدد بھڑکانے سے متعلق 2 دیگر مقدمات کے سلسلے میں 9 مئی 2023 کو طلب کیا تھا۔ سائفر اور بدعنوانی کے مقدمات میں اڈیالہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے قید عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتی کارروائی میں حصہ لینے کے قابل تھے، کیونکہ سیکیورٹی خدشات کے باعث انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا۔ بہار کے مشہور نوکری کے لیے زمین گھوٹالہ معاملے میں لالو پرساد یادو کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے اس معاملے میں نئی چارج شیٹ داخل کی ہے۔ ED کی نئی چارج شیٹ میں بہار کے سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی، ان کی بیٹی میسا بھارتی، ہیما یادو اور ہردیا آنند چودھری اور آیت کٹیال کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ED نے اس معاملے میں 2 کمپنیوں کو بھی ملزم بنایا۔ ED نے یہ چارج شیٹ دہلی کے راؤس ایونیو کورٹ میں داخل کی ہے، جو کہ 16 جنوری کو چارج شیٹ کا نوٹس لینے پر کیس کی سماعت کرے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ چارج شیٹ میں امت کٹیال، جو کہ راشٹریہ جنتا دل RJD کے سربراہ لالو پرساد یادو کے خاندان کے مبینہ قریبی ساتھی ہیں اور کچھ دیگر افراد اور ایک کمپنی کے نام بھی ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ دہلی کے خصوصی پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ عدالت میں چارج شیٹ داخل کی گئی ہے اور عدالت نے کیس کی سماعت 16 جنوری کو مقرر کی۔ دہلی پولیس کے 2 انسپکٹرز سخت سردی اور دھند کے درمیان ایک خوفناک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق دونوں انسپکٹر پولیس کی گاڑی میں جا رہے تھے جو سونی پت کی کنڈلی سرحد کے قریب ایک کنٹینر سے ٹکرا گئی۔ تصادم کے بعد گاڑی کو بری طرح نقصان پہنچا۔ حادثہ دیر رات تقریباً 11:30 بجے پیش آیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور دونوں انسپکٹر کو اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے دونوں کو مردہ قرار دیا۔ دہلی پولیس کے مطابق دونوں انسپکٹرز کی شناخت کر لی گئی۔ انسپکٹر دنیش بینیوال شمال مغربی ضلع میں اسپیشل سٹاف میں تعینات تھے، جبکہ انسپکٹر رنویر آدرش نگر تھانے میں ATO کے طور پر تعینات تھے۔ اتراکھنڈ کی راجدھانی دہرادون کے پریم نگر تھانہ علاقے کے جہاجرا میں ایک خالی پلاٹ میں رکھے کلورین سلنڈر لیک ہو گئے۔ کلورین گیس کے اخراج کے بعد لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس، NDRF، SDRF اور فائر بریگیڈ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور آس پاس کے مکانات کو خالی کرایا۔ نیوز ایجنسی نے گیس لیکیج کو روکنے میں مصروف ٹیموں کی ویڈیو جاری کی۔ ویڈیو میں دکھا گیا کہ ایک ٹیم کلورین گیس سلنڈر کو زمین میں دفن کر رہی تاکہ گیس کے اخراج پر قابو پایا جا سکے۔ گیس لیک ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد SSP اجے سنگھ اپنی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ اس کے علاوہ فائر ڈپارٹمنٹ، SDRF اور NDRF کی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں۔ کلورین گیس کے اخراج کو روکنے کی کوششیں کی گئی اور گیس سلنڈروں کو گڑھا کھود کر دفن کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور غزہ میں انسانی بحران اور بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حوثیوں کے حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔
محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے یہ اطلاع دی ہے۔ ملر نے ایک پریس بیان میں کہا، وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے العلا میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے غزہ میں انسانی صورتحال کو فوری طور پر حل کرنے اور تنازع کو مزید بڑھنے سے روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہندوستان کے ساتھ ناخوشگوار تعلقات مالدیپ کی محمد معیز حکومت کو بھاری پڑ سکتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مالدیپ کی اپوزیشن پہلے ہی وہاں کی حکومت پر بھارت کے ساتھ تعلقات میں خرابی کا الزام لگا رہی اور اب صدر معیز کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مالدیپ کے صدر محمد معیز کو ہٹانے کا اقدام پارلیمانی اقلیتی رہنما علی عظیم نے اٹھایا ہے۔ انہوں نے مالدیپ کے لیڈروں سے درخواست کی ہے کہ وہ معیز کو کرسی سے ہٹانے میں مدد کریں۔ علی عظیم نے کہا ہے کہ ہماری مالدیوین ڈیموکریٹک پارٹی MDP مالدیپ کی خارجہ پالیسی میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم کسی پڑوسی ملک کو اپنی خارجہ پالیسی سے الگ نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں سے پوچھا ہے کہ کیا وہ صدر معیز کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیار ہیں۔ دہلی میں کڑاکے کی سردی جاری ہے اور درجہ حرارت اس قدر گر گیا ہے کہ قومی راجدھانی دہلی اس وقت مشہور سیاحتی مقام نینی تال میں تبدیل ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دہلی میں درجہ حرارت نینی تال کے برابر تھا۔ دارالحکومت میں مہینے کا سرد ترین دن رہا۔ کم سے کم درجہ حرارت 5.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے 2 ڈگری کم ہے۔ دہلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت معمول سے 1 ڈگری کم یعنی 17.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ لوگ سردی سے بچنے کے لیے الاؤ کا سہارا لے رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ سال 15 دسمبر کو دارالحکومت میں کم سے کم درجہ حرارت 4.9 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ معمول سے 4 ڈگری کم ہے اور یہ پورے سیزن کا سب سے کم درجہ حرارت تھا۔ عوامی مسائل کے سلسلے میں تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے پرجا بھون میں پرجاوانی پروگرام جاری ہے۔ ہر منگل اور جمعے کو عوام کی بڑی تعداد درخواستیں داخل کر رہی۔ پرجاوانی اسٹیٹ نوڈل آفیسر دیویا اور کمشنر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC رونالڈ روز نے عوام سے موصول درخواستوں کا جائزہ لیا۔ مختلف اضلاع سے بڑی تعداد میں درخواست گزار اپنے کام کے سلسلے میں حکام سے اپیل کرنے آ رہے ہیں۔ ان میں بیشتر اراضیت کے تنازعات اور وظائف سے متعلق مسائل ہیں۔ ہفتے میں 2 دن 10 بجے دن تا 1 بجے دوپہر پرجاوانی پروگرام منعقد کیا جا رہا۔ 10 بجے دن سے پہلے آنے والے افراد کو ہی درخواستیں داخل کرنے کا موقع دیا جا رہا۔ کرشنا بورڈ نے آندھرا پردیش کو ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کے رائٹ کنال کے ذریعے پانی چھوڑا ہے۔ بورڈ نے اندرون 10 دن پڑوسی ریاست کو 5 TMC پانی جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس پر تلنگانہ نے سخت اعتراض کیا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے انجینئر ان چیف سی مرلی دھر، نلگونڈا کے CE اجے کمار نے حیدرآباد میں بورڈ کے دفتر پہنچ کر اس مسئلے پر احتجاج کیا۔ انجینئر ان چیف نے بورڈ کے چیئرمین شیو نندن سے کہا ہے کہ آندھرا پردیش تنظیم 9 قانون کے مطابق سری سیلم پروجیکٹ کا انتظام AP اور ناگرجنا ساگر پروجیکٹ کا انتظام تلنگانہ کی جانب سے کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر AP خود دائیں کنال کے دروازوں کی دیکھ بھال کا کام کرے اور پانی چھوڑے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تلنگانہ کے انجینئروں نے محکمہ آبپاشی کو مطلع کیا ہے کہ مرکزی فورسز نے انہیں ساگر کے رائٹ کنال کے گیٹوں کی دیکھ بھال اور پانی کے اخراج کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔